ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العلي العظيم. نماز گزارنے عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس دین کو فالو کیا جائے اس کے لیے کرائٹیریا بیان کیا اور کچھ اصول بتائے کہ وہ دین میں یہ اصول موجود ہیں تو اس دین کو، اس ریلیجن کو فالو کرو۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں؟ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں؟ کیوں حضرت ابراہیم کی تقلید کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت جو حضرت ابراہیم کی بتائی ہے، اگرچہ گفتگو دین کو فالو کرنے کی ہے لیکن یہ دین سمٹ کر آیا ہے ایک پرسنالٹی میں، اس پرسنالٹی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہ حضرت ابراہیم کی پہلی صفت یہ ہے کہ اسلم وجہہ للہ، کمپلیٹ تسلیم اور سبمیشن ہے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں اللہ ہے اور اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وہ حضرت ابراہیم ابتدائی سے اس راستے پر چلتے رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا تو وہ خود رول ماڈل بن گئے، اسوہ بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو اسوہ قرار دیا ہے۔ نہ تنہا آپ کو اسوہ قرار دیا، اکیلے رہے آپ نے شہر چھوڑا، اکیلے رہے، مکہ مکرمہ تک آئے، اپنے فیملی کو چھوڑا، آپ اکیلے رہے، تنہا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو اکیلا ہونے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے کہا حضرت ابراہیم ایک ملت ہے، ایک نیشن ہے۔ اگرچہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، لیکن ان کا شمار ایک نیشن میں کیا جاتا ہے، ایک امت اور ایک قوم میں کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کبھی کبھار جب حق کے راستے پر چلتا ہے تو ایک نیشن کے برابر ہوتا ہے، وہ ایک قوم کے برابر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ دوسری صفت حضرت ابراہیم کی ہے کہ وہ نیکوکار ہیں، وہ نیک کام انجام دینے والے اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اس میں تاکید ہے اس جملے میں وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنی پوری زندگی نیکیوں کی راہ میں اور نیکیوں کو دعوت دینے میں گزاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نشانی بتائی حضرت ابراہیم کے دین کی، ابراہیم کو دیکھو اور دین کو فالو کرو۔ عام طور سے ہم سے کہا جاتا ہے دین کو دیکھو اور افراد کو ڈھونڈو، یہاں اللہ کہہ رہا نہیں، حضرت ابراہیم کی پرسنالٹی اتنی معتبر ہے، ریسپیکٹفل ہے، آتھنٹک ہے کہ ابراہیم کو دیکھو اور دین کو فالو کرو۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ،
حنیفا، یہ وہ دین ہے جس کو تمہیں پیروی کرنا ہے، جس کو فالو کرنا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ہے، جو حق کا دین ہے، جو حق کے راستے پر چلنے والا دین ہے، نجات کی طرف لے جانے والا دین ہے، جو باطل کی طرف انوائٹ نہیں کرے گا، باطل کی طرف تمہیں جھکنے نہیں دے گا، اس ملت اور اس دین کی پیروی کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں ریزن بتایا کیوں حضرت ابراہیم کو فالو کریں، کیوں حضرت ابراہیم کے دین کی رسپیکٹ کریں، کیوں حضرت ابراہیم کو نمونہ قرار دیں، اس لیے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست چنا ہے۔ دوستی بہت ضروری ہے، دوستی کا پیغام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے اور اللہ کے دوست ہو جائیں، لیکن حضرت ابراہیم کا کیریکٹر اتنا بلند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بعنوان دوست سلیکٹ کیا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کتنے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطاب سے نوازا ہے، کبھی کسی اور خطاب سے نوازا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح کو صفی اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے، کنٹینیوس گفتگو کرنے والے کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو روح اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ یہ اسپرٹ آف اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا۔ اور ہمارے نبی آخری نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ کے نام سے یاد کیا کہ یہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ایز اے دوست، دوستی کا معیار بتایا۔ ہمارے یہاں دوستی مفاد کی دوستی ہوتی ہے، مطلب ہے تو دوست ہے، مطلب نہیں تو دوست نہیں ہے۔ جیب گرم ہو تو بہترین دوست ہے، جہاں جیب خالی ہوتی نظر آئے تو کوئی دوست نظر آنے والا نہیں ہے۔ فیس بک پر 5000 سے زیادہ دوست آپ کو مل جائیں گے، لیکن اگر پریشانی آئے تو کوئی دوست انسان کا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن جو معیار بتا رہا ہے دوستی کا، وہ نہ مفاد ہے، وہ نہ مطلب ہے، یہاں دوستی کا معیار دینداری ہے، دوستی کا معیار اللہ کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے پر چلتے ہیں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جو ٹک جاتے ہیں وہ صدیق بن جاتے ہیں، جو منزل تک پہنچ جاتے ہیں وہ خلیل بن جاتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے لیے ایک عنوان، نمونہ اور اسوہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بعنوان خلیل انتخاب کیا۔ دوستی بغیر کرائٹیریا کے نہیں، دوستی بغیر معیار کے نہیں ہے۔ کچھ خوبیاں حضرت ابراہیم میں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا۔ اگر آپ روایتوں کو دیکھیں گے، پہلی خوبی جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے کامنٹیٹرز نے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا سہارا لے کر، کیوں حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے۔ پہلا ریزن فرماتے انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لانہ لم یرد احدا ولم یسأل احدا قط غیر اللہ۔ ایک صفت حضرت ابراہیم میں پائی جاتی تھی، جو بھی حضرت ابراہیم کے گھر کے دروازے پر آیا، کبھی حضرت ابراہیم نے انہیں خالی نہیں لوٹایا۔ کسی سائل کو، کسی فقیر کو، کسی نیڈی کو اپنے گھر کے دروازے سے خالی نہیں لوٹایا۔ جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ در حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ آتا ہے کسی کے دروازے پر، وہ اللہ کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے اللہ خود انہیں بھیجتا ہے کسی کے دروازے پر، جاؤ اس دروازے پر جاؤ۔ گویا وہ اللہ کا دیا ہوا مال ان فقیروں میں جب ڈسٹریبیوٹ کرنے لگتا ہے، شیئر کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں دیکھا، جو بھی آیا آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا، اور خود حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ آپ نے مانگا ہمیشہ تو اللہ سے مانگا ہے۔ وَلَمْ يَسْأَلْ أَحَدًا قَطُّ غَيْرَ اللَّهِ، کبھی بھی آپ نے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جو آیا دروازے پر اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اور اپنی مانگیں آپ نے رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، کسی اور دروازے پر میں جانے والا نہیں ہوں۔
یہ لاڑ ہے حضرت ابراہیم کا اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ محبت کا طریقہ حضرت ابراہیم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اپنے واقعہ پڑھا ہوگا جب حضرت ابراہیم کو نمرود کی تیار کردہ آگ میں پھینکا گیا، تو جب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ نے پوچھا میں آپ کی خدمت میں ہوں، آئی ایم ایٹ یور سروس، بتاؤ کیا چاہیے آپ کو، کون سی مدد چاہیے آپ کو، آگ سے نجات چاہیے، اٹھا کر لے جاؤں کہیں دور پر، پروں پر بٹھا لوں اپنے، کیا خدمت چاہیے، کیا مدد چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے مدد کی درکار ہے، مدد کی ضرورت ہے، لیکن میرا اللہ میرے حاجت کو بہتر جانتا ہے، میرا اللہ میرے حاجت کو بہتر جانتا ہے۔ آیت اللہ جوادی آمولی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اے ابراہیم مانگ لیتے مدد، جبرائیل سے کون مدد نہیں مانگتا، جبرائیل فرشتہ مدد کے لیے تیار ہے، تو مدد کیوں نہیں مانگتے؟ تو آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں حضرت ابراہیم یہ جبرائیل کو پیغام دے رہے تھے، مجھے آگ میں جانے دو، دنیا مجھے خلیل اللہ کہتی ہے، دنیا مجھے پتہ نہیں نبی کہتی ہے، دنیا مجھے رسول کہتی ہے، مجھے آگ میں جانے دو، امتحان دینے دو کہ حقیقت میں میں خلیل اللہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ کتنے ٹائٹلز ہمیں ملتے ہیں، ٹائٹلز برائے ٹائٹل نہیں ہوتے ہیں، ٹائٹل برائے خدمت ہوتے ہیں، ٹائٹل برائے کیپیسٹی کے اعتبار سے جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو پروف کرنا پڑتا ہے جو ٹائٹل مجھے دیا گیا ہے وہ ٹائٹل صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ گویا حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے مجھے آگ میں جانے تو دو، ٹیسٹ دینے تو دو، پتہ چلے کہ واقعاً میں خلیل اللہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار میں بدلا، فرشتوں نے کہا حقا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں۔ آپ نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، اور آپ نے پروف کیا امتحانات کے ذریعے سے، ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ اللہ کے حقیقی معنی میں دوست ہیں۔ در حقیقت یہی امتحان کا موقع ہوتا ہے کہ بندے کو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے اس ٹیسٹ کے بعد، امتحان کے بعد اس بندے کو اپنا خلیل اور اپنا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں کیوں حضرت ابراہیم کو خلیل کہا گیا؟ لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامِ وَصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ حضرت ابراہیم مشہور ہے تاریخ میں ابو الزیفان کے نام سے۔ ابو الزیفان یعنی کیا؟ جو بھی آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں مہمان آتا، حضرت ابراہیم اسے اپنے گھر انوائٹ کرتے تھے، اپنے بلاتے تھے اب مہمانوں کو اپنے گھر میں۔ اب گھر کا دسترخوان مہمانوں کے لیے کھلا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، انتظار کرتے، حتیٰ بعض روایتوں میں سینکڑوں میل کا سفر حضرت ابراہیم کرتے تاکہ کوئی ایک مہمان مل جائے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا سکے۔ حضرت ابراہیم ابو الضیفان ہے، مشہور ہے تاریخ میں۔ حتیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی اس مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے، انتظار کرتے کوئی مہمان آئے، مومن ہو یا کافر، مسلمان ہو یا نہ ہو، حضرت ابراہیم کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، حضرت ابراہیم انوائٹ کرتے تھے دسترخوان پر، اسے بٹھاتے۔ جب فرشتے آئے، جب اینجلز حضرت ابراہیم کے گھر میں انسانوں کی صورت میں حضرت لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ آئے حضرت ابراہیم کے پاس کیونکہ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر تھے۔ بعض کامنٹر کہتے ہیں جو بھی اینجل آتا تھا زمین پر وہ اولو العزم پیغمبر سے اجازت لیتا تاکہ دوسرے پیغمبروں کی طرف جا سکے، دوسرے نبیوں کی طرف جا سکے۔ ان کو جانا تھا حضرت لوط کے قوم کی طرف، حضرت لوط کی طرف جانا تھا، لیکن سینٹرل پوزیشن تو تھی وہ حضرت ابراہیم کی۔ پہلے حضرت ابراہیم کو انفارم کرنا تھا، اے ابراہیم آپ نے لوط کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، ہم آپ کو انفارم کرنے کے لیے آئے۔ سلام کیا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما قال سلام، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ قوم منکرون، حضرت ابراہیم نے اندر ہی اندر سوچا یہ تو چہرے آشنا نہیں لگ رہے ہیں، انسانی چہرے نہیں لگ رہے، آشنا چہرے نہیں لگ رہے، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ ہیں جو زمین پر آئے ہوں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو، لیکن مہمان ہوتا ہے۔ جب گھر آئے حضرت ابراہیم آہستہ سے گھر کے اندر داخل ہوئے، فراغ الی اہلہ، یہاں پر بعض کامنٹیٹر نے حضرت سارہ کی خدمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ گھر میں مہمان بلا کے لے آنا وداؤٹ انفارمیشن۔ آج کی دنیا میں کوئی مہمان لے جائے اپنی بیوی کو بغیر بتائے، دیکھیں کیا ہنگامہ ہوتا ہے۔
جی پہلے بیوی کو آپ کو آنا بتانا چاہیے تھا، فون کرنا چاہیے تو اٹھا کے لے آئے کسی کو بھی اس راستے سے. کہ حضرت سارہ کی عفت، حضرت سارہ کی مہمان نوازی کا ہمارے کامنٹیٹر نے ذکر کیا. مہمان آئے، ایک نہیں دو نہیں، کئی مہمان گھر میں آئے. حضرت ابراہیم آہستہ سے اپنے گھر میں داخل ہوئے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. ایک بچڑا جو آپ کے گھر میں آپ نے پال رکھا تھا اس کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. بعض روایتوں میں حضرت ابراہیم مالدار تھے، ویلتھی پروفٹ تھے، آپ کے پاس نوکر و چاکر موجود تھے. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، یہ مہمان میرا مہمان ہے، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، میں اس کی خدمت کروں. حضرت ابراہیم گئے اور آپ لے آئے. فقربہ الیہم قال الا تاکلون. لے آئے غذا دسترخوان پر، آپ نے کھانے کو جوڑ رکھا اور کہا مہمانوں سے کھاؤ. کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فرشتے آئے اور کھانا کھا لیں تو پھر ہم میں اور فرشتوں میں فرق ہی کیا رہے گا؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا، یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ جب پوچھا گیا تو ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، کسی قوم کی طرف جا رہے ہیں، حضرت لوط کی طرف، ہم آپ کو انفارم کرنے کے لیے آئے. وہیں پر حضرت سارہ ان باتوں کو سن رہی تھی اور وہاں بشارت بھی ہے. بعض روایتوں میں ہے، کامنٹیٹر نے کہا وہاں پر بشارت بھی دی ہے. فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ سے خطاب کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک فرزند عطا کرنے والا ہے، آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والا. ڈائریکٹ گفتگو کی ہے فرشتوں نے حضرت سارہ سے. حضرت سارہ نہ نبی تھی، نہ ولی اور نہ کوئی رسول تھی، لیکن فرشتوں نے گفتگو کر کے بتایا اس خاتون کا مقام بلند ہے. اس خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی گفتگو کے لیے انتخاب کیا، بشارت بھی دی. اور وہاں سے فرشتے جانے لگے تو فرشتوں نے کہا، دوسری روایت میں فرشتوں نے کہا بتاؤ ہم تمہیں کیا انعام دیں. یا بات کھانا کھانے سے پہلے ہو سکتا فرشتوں نے پوچھا بتاؤ ہماری طرف سے آپ نے تو دسترخوان لگا دیا، ہماری طرف سے کیا گفٹ چاہیے؟ مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کر آتا ہے، بتائیں ہماری طرف سے کیا گفٹ چاہیے تمہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، بس کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو. تمہارا کہنا بسم اللہ میرے لیے گفٹ ہے. ایک اللہ کے نام کو کتنا پسند کرتے تھے آپ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو اور کھانے کے بعد کہہ دو الحمدللہ. یہ ابراہیم راضی ہو جائے گا. بڑا پیار تھا حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے. حتی صحرا میں جب کسی نے کہا قدوسن سبوہن تو حضرت ابراہیم اس آواز کے پیچھے دوڑے. یہ کون بندہ ہے جو اس صحرا میں، اس ڈیزرٹ میں قدوس کہہ رہا ہے، سبوہن کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ہاتھ جوڑ کر کہا ایک بار اور کہو سبوہن قدوسن. ایک بار اور کہو، اللہ پاک و پاکیزہ ہے. ایک بار اور کہو. پیارا لہجہ، پیارا نام، ون آف دی گڈ بیسٹ ایٹریبیوٹس آف اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بار اور کہو. اس نے امتحان لیا، اینجل تھا وہ بھی، کہ بتاؤ تم کیا دو گے؟ ایک بار ہم نام لیں گے اور کیا دو گے؟ کہ میں آدھی پراپرٹی تمہیں دے دوں گا. ایک بار اور کہو سبوہن. بتایا کہ اللہ کے نام میں کتنی لذت ہے، کتنا ٹیسٹ ہے. جو نام سامنے آ جاتا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں. ایک بار اور کہہ دو سبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح. ایک بار اور کہو. ساری دولت، پوری دولت دینے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے 2 مرتبہ سننے کے لیے. جسے انسان بہت چاہتا ہے نا، اس کی چاہت کے مقابل میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ دوستی کا تقاضا یہی ہے نا. خلیل کیوں انتخاب کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حضرت ابراہیم کو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ غیر مسلم جو مسلمان نہیں تھے وہ آئے حضرت ابراہیم کے دسترخوان پر. حضرت ابراہیم نے ان کو بٹھایا اور جب کھانے لگا وہ نان مسلم تو حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لینا شروع کرنا، بس کھانے لگو. اور وہ بھی بڑا ضدی تھا، اسٹبن تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے اسٹبن ہوتے ہیں کہ میں اللہ کھانا تو مل گیا، میں اللہ کا نام کیوں لوں؟ تمہارے اللہ کا نام کیوں لوں؟ میں مانتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. بعض روایت میں حضرت ابراہیم نے کہا جو اللہ کا نام نہیں لے گا وہ اللہ کا رزق نہیں کھا سکتا. اللہ کا رزق کھانے کا اسی کو حق ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا سوری یو کین سٹ آن مائی ٹیبل. تو حضرت ابراہیم نے کہا، وہ بوڑھا بھی نکل گیا باہر. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ حضرت ابراہیم سے کہو اس بوڑھے کو لے آئیں، ڈھونڈ کر لے آئیں.
اے ابراہیم وہ 70 سالہ ضعیف ہے، 70 سال سے وہ میرے خلاف ہے، مجھے مانتا نہیں، میرا نام لیتا نہیں، میں نے ایک مرتبہ بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، اور تم نے ایک مرتبہ نہ کہنے بنا پر اسے گھر سے نکال دیا۔ جاؤ اسے ڈھونڈ کر لے آؤ، جاؤ تلاش کرو، وہ میرا بندہ ہے، تمہارے لیے مسلم اور نان مسلم ہے، میں رازق دونوں کا بھی ہوں، رازق مسلم کا بھی ہوں، رازق نان مسلم کا بھی ہوں۔ نان مسلم کو جو رزق ملتا ہے کسی اور کارخانے سے نہیں ملتا، نان مسلم کو جو رزق ملتا ہے وہ اللہ ہی کے دربار سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم دوڑے اس کے پیچھے، اس سے معافی مانگی، معذرت چاہیے، آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھو۔ جب وہ بوڑھا بیٹھنے لگا تو اس نے پوچھا، ایک فلسفی بتانی تھی، ایک طریقہ بتانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں مجھے واپس لے کر آئے، کیوں مجھے دوبارہ دسترخوان پر بٹھا رہے ہیں؟ نہ تو میں نے اللہ کا نام لیا اور نہ تمہارے رب کی میں نے کوئی خوبی بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے سارا قصہ سنایا، بھائی اوپر سے میسیج آیا ہے جبرائیل کے ذریعے سے کہ تمہیں مجھے بلانا ہے، دسترخوان پر بٹھانا، اگر یہ تمہارا اللہ ہے۔ وہ ضعیف کہتا ہے، اگر یہ تمہارا اللہ ہے مجھے بتاؤ کون سا کلمہ پڑھوں جو میں آپ کا ہو جاؤں، کون سا کلمہ پڑھوں جو میں آپ کا ہو جاؤں۔ کبھی کبھار حضرت ابراہیم کہا کرتے تھے اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو، سر تو جھکا لو بھیا، دل سے مانو یا نہ مانو، سر جھکا لو کھا لو، سر جھکاؤ کھا لو۔ مشہور ہے یہ، میں نے حدیث میں نہیں دیکھا ہے، ہمارے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کسی نے سر جھکایا تو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس بندے کی اتنی کوشش تھی کہ اس بندے کا سر جھکا دے، اب دل جھکانا تیرا کام ہے، سر جھکانا میرا کام تھا، میں نے کہا اور وہ مان گیا، اس نے سر جھکا لیا ہے، اب دل میں محبت ڈالنا، دل میں ایمان ڈالنا تیرا کام ہے۔ انہوں نے سروں کو سجدے سے اٹھایا تو یہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ ہم تمہارے اللہ کو مانتے ہیں۔ اس مہمان نوازی اور حضرت ابراہیم کی اس توجہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی خاطر کہا، حضرت ابراہیم کو تم خلیل اللہ ہو اور ہم نے تمہیں خلیل چن لیا ہے۔ بس آخری روایت بتا دوں، مطالب کو سمیٹ دو، انما اتخذ اللہ عز وجل ابراہیم خلیلا لکثرت صلاتہ علی محمد و اہل بیتہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ جہاں ذکر اللہ کا کرتے تھے، جہاں پر آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، وہاں پر حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اوقات میں محمد اور آل محمد پر درود پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم والی صلوات پڑھیے گا، محمد والا محمد۔ میسیج کیا ہے؟ ہم بھی اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو بھی چاہے، اللہ ہمیں بھی دوست بنا لے، تو اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا دوست بنے، تو حضرت ابراہیم کے کردار کو اپنانا پڑے گا، حضرت ابراہیم کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں جو نشانیاں تھیں دوستی کی، سائنس کے ذریعے سے دوست پہچانا جاتا ہے، وہ نشانیاں، وہ سائنس ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ کام تھے جو آپ اللہ کے سامنے رکھ سکتے تھے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ ایسا کام تمہاری زندگی میں ہے، ایسا کام جس میں ریا نہ ہو، شو آف نہ ہو، حسد نہ ہو، ایروگنسی نہ ہو، کوئی ایسا کام ہے تمہاری زندگی میں، اس کام کو اللہ کے سامنے رکھ کر کو پروردگار یہ میرا بہترین کام ہے، اسے ایکسپٹ کر لے اور مجھے اپنا دوست بنا لے۔ کوئی ایسا کام ہے، غور کرو، نہیں ہے تو کوشش کرو ایسا کام ہماری زندگی میں ہو جس کام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لے انشاءاللہ۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ
آپ تمامی حضرات کو تقوائے الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ خطبہ دوم میں 2 اناؤنسمنٹ ہیں اور ایک سجیشن ہے۔ پہلا اناؤنسمنٹ مدرسۃ الزہرا ماس کی طرف سے ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی براڈن یور ہورائزن کے نام سے ہماری یوتھ کے لیے اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک بہترین ایجوکیشنل اور تربیت والا پروگرام رکھا جاتا اور اس سال بھی رکھا گیا ہے، فیتھ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اور اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ فرام 1 جولائی ٹو 8 جولائی انشاءاللہ بوائز اینڈ گرلز کے لیے ایجڈ 18 to 23 آپ اپنے بچوں کو انرول کرائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں انڈر دی سپرویژن آف دی اسکالرس دوز ہو آر وزٹنگ فرام قوم۔ انشاءاللہ بہترین گائیڈنس ملے گی، بہترین موقع ہے ہالیڈیز کو فلفل کرنے کا، ہالیڈیز سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا، اور اسپیشلی جب محرم و سفر کے ایام ہیں تو یہاں پر علم حاصل کرنا، سوچنا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنا ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں خصوصی طور پر جب بچوں کی فیتھ اور بچوں کی بلیف پر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو شیلڈ بنانا ہم سب کی ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، ابھی جائیے گا اور انرول کیجیے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ میرج اینڈ سپورٹ سب کمیٹیز کی جانب سے انشاءاللہ اسپاؤز سلیکشن کا 1 day سیمینار رکھا گیا ہے انڈر دی لیڈرشپ آف شیخ عظیم شیرازی۔ انشاءاللہ اسپاؤز سلیکشن کے جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، جس طرح اپنے لائف پارٹنر کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے طریقے سکھائے جائیں گے اور اس کے آج کی جو پریشانیاں وہ بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ اس خاص طور پر خیال رکھیں۔ یہ 7 جون کو ہے، انشاءاللہ 1 day سیمینار ہے، صبح یہ شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ شام تک یہ پروگرام چلے گا۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے، برادرز اینڈ سسٹرز کے لیے اوپن ہے۔ جو لوگ انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے، جو پلان بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین پروگرام ہوگا۔ اس کو بھی انرول کریں، رجسٹرڈ کریں، انشاءاللہ لمیٹڈ سیٹ ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ آئیں اور بہترین موقع سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اسپاؤس سلیکشن میں ضروری ہے کہ ہم ایک ہی اختیار ہے ہماری زندگی میں، ہم اپنی بیوی کو سلیکٹ کر سکیں، لائف پارٹنر کو۔ وہ بھی اختیار گیا ہاتھ سے تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی نے اچھا جملہ کہا، یہ شادی جو ہے یہ الیکٹریسٹی کے وائرز کی طرح ہے، پازیٹیو اور نگیٹیو۔ اسپاؤس سلیکشن جو ہے الیکٹریسٹی وائر کی طرح ہے، صحیح جڑ گئے تو زندگی میں لائٹ ہے، اگر صحیح جڑ نہیں پائے تو پھر فائٹ ہے، تو پھر وہاں پر جب شاکس لگیں گے۔ اگر الیکٹریسٹی کے تار صحیح نہیں جوڑیں گے تو پھر زندگی بھر شاکس میں گزارنی پڑے گی۔ بہتر ہے کہ انسان سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کس کا انتخاب ہو رہا ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، کیا اس کی پلاننگ ہے، انسان اسی طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف یوتھ کے لیے ہے جو انمیریڈ ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بڑے بھی خضاب لگا کر اس پروگرام میں آ جائیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ بھی ڈینجر ہوتا ہے، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا کہ بھی کس کو بلایا جائے، کسی کو نہ بلایا جائے۔ جن لوگوں کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، پلان بنا رہے ہیں، ان کے لیے ہم انوائٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ آئیے گا اور اس پروگرام سے زیادہ فائدہ اٹھائیے گا، اس لیے کہ عید کا دن ہے، آج بھی عید کا دن ہے، 3 دن عید چلتی ہے، ویڈنسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے۔ اس لیے میں نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، زیادہ نصیحتیں نہ ہو جائیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نکاح پڑھا یہیں پر امام بارگاہ میں، جب نکاح ختم ہوا تو ایک بزرگ میرے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہا، مولانا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نکاح اچھا پڑھتے ہیں۔ یہ میری بھی تعریف ہو رہی ہے اندر سے اندر۔ آپ نکاح اچھا پڑھتے ہیں، آپ نے ایمفسائز کیا، 4-5 صیغے آپ نے پڑھے، نام لیا، فیملی کا نام لیا، ماشاءاللہ اچھا نکاح پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ارادہ کیا، آپ کے سامنے بیٹھنے کا دل کرتا ہے۔ آپ نکاح اچھا پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے کا مطلب وہ انہیں ایک اور نکاح کرنے کا دل کرتا ہے۔ میں نے اندر یہ کہا، ان سے نہیں کہا ناراض ہو جائیں گے، میں نے اندر کہا، چچا میں نماز میت بھی اچھا پڑھاتا ہوں۔ تو کبھی کبھار اسپاؤس سلیکشن میں ایسا نہ ہو کہ لوگ خضاب جو ہے لگا کر آ جائیں اور کہیں کہ ابھی ہم اسپاؤس چاہیے، ہم سلیکشن میں حاصل ہونا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ آئیں، اپنے بچوں کو انکریج کریں۔ وہ انکحوا الایام منکم، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، گرینڈ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، کمیونٹی ممبرس کی ذمہ داری ہے، شادیوں کے لیے لوگوں کو تیار کریں، ذہنوں کو تیار کریں اور ان کو لے آئیں، ان کو بھیجیں۔ انشاءاللہ وہ اپنی زندگی، میرج والی زندگی، شادی والی زندگی بہتر گزار سکیں۔
سکیں تاکہ میرج کمیٹی کے لیے بعد میں پرابلمس نہ ہو جائیں۔ ایک سجیشن یہ ہے، الحمدللہ وی آر ان دا منتھ آف ذی الحجہ، غدیر 2-4 دن بعد غدیر ہے، انشاءاللہ بہترین عید، شیعوں کی سب سے بڑی عید، اور اس عید کے دن ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں۔ الحمدللہ ہم پروگرام سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا خیال کر سکتے ہیں ہم؟ جشن ہے، گفٹس دیجیے گا بچوں کو، اور گھر والوں کو گفٹس دیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، وہ ڈسکاؤنٹ دیں اپنے پروڈکٹس کو، اور آفر دیں انشاءاللہ، ڈسکاؤنٹ کے ذریعے سے لوگ خریدیں، اور آفر بنام امام علی علیہ السلام کے تخفیف دیں، آفر دیں، ڈسکاؤنٹس دیں، انشاءاللہ لوگ آئیں اس کو خریدیں، اور ایک انسان کی مالی مدد کریں جو کر سکتے ہیں، بہت ساروں کی کر سکتے ہیں، بنام علی کسی ایک انسان کی مالی مدد کریں، تعاون کریں تاکہ اس کی زندگی بدل جائے، کسی ایک انسان کی ایموشنل سپورٹ کریں۔ آج ہمارے پاس یوتھ میں ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں ہمارے پاس جو صحیح راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں بیکاز آف دی ایموشنل پرابلمس، مینٹل ہیلتھ پرابلمس۔ ہماری ذمہ داری ہے اس کے قریب جائیں، بنام علی کسی ایک بچے کی، کسی ایک نوجوان کی، کسی ایک فیملی کی ایموشنل سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ کسی ایک کو مولا کائنات کی ولایت کا پیغام پہنچائیں، اس سے بات کریں، کہیں کہ ولایت امام علی علیہ السلام کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے فلسفی کیا ہے، کیوں امام علی علیہ السلام کو ہم مانیں۔ یہ پیغام پہنچانا ہم سب کی ایک دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور میرے یوز کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کریں، کسی کتاب کی اسٹڈی کریں، ایک کتاب، ایک آرٹیکل، ایک اچھی اسپیچ کو سنیں جو ولایت کے موضوع پر ہو، وہ جانیں کہ آخر ہم جو امام علی کو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، لاجیکل ریزنز کیا، اور دینی ریزنز کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، روایتیں کیا کہتی ہیں۔ اس کی طرف بھی توجہ کرنا بہت ضروری، ہم سب کی ذمہ داریاں انشاءاللہ ایک ایک کوشش کریں، جو بھی ذمہ داری آپ پوری کر سکتے ہیں وہ ذمہ داری پوری کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریوارڈ عطا کرے گا ان سارے کاموں کے بدلے میں۔ اللہم، پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی غدیر کا اعلان کرنے کے بعد، اللہم والمن واللہ، پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتے ہیں، وعاد من اعداہ، پروردگار تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرتے ہیں، وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر پروردگار جو علی کی مدد کرتے ہیں۔ علی کی مدد یعنی علی کا پیغام، علی کا میسیج، علی کی زندگی کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَأَعْنِ مَنْ أَعَانَهُ، پروردگار اس کی مدد اور اس کی سپورٹ کر جو اللہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار قرار دے، اور مولا کائنات کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان سب توفیقات کے لیے صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ، وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ، والائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلوات والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا واجعلنا من المستشہدین بین یدی، اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکر،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم